آپ نے کہا زمیلونی زمیلونی. محاورات عرب میں مذکر کا لفظ مؤنث کے لیے بول دیا جاتا ہے، احتراماً بھی بول دیا جاتا ہے. تو خدیجہ سے بڑھ کر کس کا احترام آپ کے دل میں ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ. اب حضرت خدیجہ کی وزڈم دیکھیں، انہوں نے جلدی جلدی تابڑ توڑ سوالات کی بوچھاڑ نہیں کر دی. کیا ہوا؟ یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا. میاں گھر کے باہر تمام جمیلوں سے فارغ ہو کے گھر کے دروازے پر آتا ہے تو آگے سے اگر بیوی نے بوتھا بنایا ہوا ہو تو میاں پر کیا گزرے گی؟ میاں کے بیٹھتے ہی تھک ہار کے چور ہو کے پوری دنیا سے لڑ کر وہ استراحت حاصل کرنے کے لیے گھر کے اندر آتا ہے تو آگے سے بیوی باتیں کرنا شروع کر دی تو میاں پر کیا گزرے گی؟ یہ ہے نصیحت کی باتیں لینے کی. اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں. صرف ایف اے، ایف ایس سی، بی اے، بی ایس سی، میری بیٹی ڈاکٹر بن گئی، میری بیٹی انجینئر بن گئی، یہ سکل، یہ کوئی سکل نہیں. اصل سکل یہ ہے عورت کے اندر عورت پناہ ہو، ماں پناہ ہو، بیوی پناہ ہو، مردانہ پن نہ ہو. آج عورت کے اندر مردانہ پن آ چکا ہے جس کی وجہ سے گھروں کے اندر سے سکون ہی ختم ہے. عورت عورت ہوتی ہے جس عورت کے اندر عورت پن ہو، ماں پن ہو، بیوی پن ہو. لا الہ الا اللہ. مردانہ پن نہیں ہو. اما خدیجہ ایسی تھیں، انہوں نے آتے ہی تابڑ توڑ سوال شروع نہیں کر دی. کیا ہوا، کیا ہوا، کیا نہیں. حضور کی کیفیت دیکھ کر کوئی بات نہیں کی. حضور نے جیسا کہا ویسے ہی کر دیا. فوراً لحاف آپ کے اوپر ڈال دیا. کتنا احترام اور وقار تھا اما خدیجہ کے ذہن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کیا حسن سلوک تھا آپ کے ساتھ ان کا، اور پھر کیا وزڈم تھی کہ یہ وقت نہیں سوالات کرنے کا. یہ وقت ہے جو حضور کہہ رہے ہیں ایسے ہی کرنا ہے. فوراً چادر اڑا دی. کوئی کمبل، کوئی چادر، کوئی چیز اوپر لینے والی کوئی بھی چیز ہے وہ آپ پہ ڈال دی گئی. آپ اس میں لپٹ گئے. پھر کیا کہتے ہیں حتی ذہب عنہ الروع. اتنی دیر لیٹے رہے کہ آپ کی خوفزدگی کی جو کیفیت تھی وہ دور ہو گئی. پھر آپ نے سب سے پہلے کس سے بات کی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ حدیث پڑھتے ہوئے مجھے اپنے مرحوم والد یاد آ رہے ہیں. ایک دن بتانا چاہتا ہوں، تھوڑا سا سن بھی لیجیے گا میری بھی. ایک دن ظہر کی نماز کے بعد میں مدرسے میں والد صاحب کے پاس بیٹھا تھا تو والد صاحب کی ایسی جلد ہلنے لگی ہلکی ہلکی. آخر بیٹا تھا، میں پہچان گیا. بس میں نے کہا یہ تو ابو پہ فالج کا حملہ ہو رہا ہے. میں نے فوراً بھائی کو آواز دی اور ڈرائیور کو بلوایا، گاڑی نکلوائی. انہیں کسی کو پتہ نہیں چلا. میں نے کہا نہیں ابو پر یہ فالج کا حملہ ہو رہا ہے، جلدی کریں، جلدی ان کو ہاسپٹل لے جائیں. ابو بھی حیران کیا ہو رہا ہے. بہرحال ہم جتنی جلدی ہم کر سکے ابو کو ہم ہاسپٹل لے کر گئے. راستے میں اثرات بڑھتے چلے گئے. سروسز ہاسپٹل ہم پہنچے. خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں ابو کے ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا آہستہ آہستہ. میں ابو کو حوصلہ دیتا رہا کہ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ابو خاموش. ابو کے چہرے سے کچھ نہ کچھ غم ظاہر ہو رہا تھا لیکن بڑے حوصلے میں تھے، بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کا کرنا ہوا، اللہ نے ایسی نعمت دی، اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا کہ ہم شام تک ہم گھر واپس آ گئے ابو کو لے کر. اور الحمدللہ امید ہو گئی کہ انشاءاللہ ابو کا ہاتھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ابو کا ہاتھ پورا کام نہیں کر رہا تھا، یا بالکل اس نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، واللہ اعلم. اب مجھے پوری طرح یاد نہیں. لیکن صرف بات جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ رفیقہ حیات اچھی ہو تو میاں کا رفیقہ حیات سے تعلق کیسے ہوتا ہے، رفیق کا رفیقہ سے تعلق کیسے ہوتا ہے، وہ صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اور میں اپنی ماں کو اس حوالے سے دنیا کی خوش قسمت ترین ماؤں میں سے، عورتوں میں سے ایک سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے مرحوم میاں کا خیال کیسے رکھا تھا. ان کی گھر کی تربیت ایسی تھی. میرے والد صاحب جیسے گھر میں پہنچے اور میری والدہ کو دیکھ کر ہی چیخ پڑے. کہنے لگے کہ اب کیا کہتے ہیں بیگم میں اب وضو کیسے کروں گا، میں طہارت کیسے حاصل کروں گا. رو پڑے. یعنی اتنی دیر ہم ہاسپٹل میں رہے، ابو بڑے حوصلے سے رہے، اپنا غم ظاہر نہیں ہونا دیا. تھوڑی بہت فکر ابو کے چہرے کو میں ریڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. لیکن گھر میں آتے ہی ابو بے صبر ہو گئے، والدہ کو دیکھتے ہی بے صبر ہو گئے اور رو پڑے اور کہا کہ میں اب وضو کیسے کروں گا، نماز کیسے پڑھوں گا، میں طہارت کیسے حاصل کروں گا. میری ماں آگے پڑھی ہے.
بہرحال ان کو تسلی دی کہ انشاءاللہ ایسی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کرم کریں گے. اور اللہ کا کرم ایسا ہوا، صبح تک ابو کا ہاتھ پورا کام کرنے لگ گیا، ابو وضو کرنے لگ گیا. یعنی فالج کا حملہ ہوا 24 گھنٹے نہیں گزرے ہیں، 12 14 18 گھنٹوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کام مکمل کر دیا، اور اپنے ہاتھ سے ہی کیا کہتے ہیں، اپنے ہاتھ استعمال کر کے استنجا بھی کیا، وضو بھی کیا. یہاں صرف میں ایک بات کو سمجھانے کے لیے آپ سے کہنے لگا ہوں. ایک بات، نبی علیہ السلام پر خوف کی کیفیت طاری ہوئی تو سیدھے اپنی رفیق حیات اماں خدیجہ کے پاس گئے. اماں خدیجہ نے بھی پوری طبیعت کا خیال رکھتے ہوئے بات نہیں کی، چادر اڑا دی. جب حضور سے خوف کی کیفیت دور ہوئی تو حضور نے بات بھی کی تو اپنی رفیق حیات سے کی. فقال علی خدیجہ، فقال علی خدیجہ. اور حیرانی کی بات ہے، اماں خدیجہ کے بارے میں یہ روایت بھی اماں عائشہ کر رہی ہیں. آخر سوکن پنا تو ہوتا ہے، لیکن اماں عائشہ بھی یہ روایت کرتے ہوئے اماں خدیجہ کا کس قدر اعتراف کر رہی ہیں. آج ہماری عورتوں کے اندر ہندو مت آ چکا ہے، وہ دوسری بیوی برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور میاں جو ہے میاؤں ہو چکا ہے، وہ دوسری پیدا کرنے کی ہمت ہی نہیں کرتا بیوی کرنے کی. اماں عائشہ راوی ہیں، اور اس حدیث کے اندر جہاں نبی علیہ السلام کی پروہی کا پس منظر اور پیش منظر بیان ہو رہا ہے، وہاں اماں خدیجہ کی بھرپور طریقے سے مدح ہو رہی ہے. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی کے بعد جس کی سب سے زیادہ تعریف ہے وہ اماں خدیجہ ہے، اور روایت کرنے والی ہماری ماں اماں عائشہ، جو سوکن ہے اماں خدیجہ کی. یہ ہے اسلام. پتہ نہیں ہم کون سا اسلام لے کے بیٹھے ہوئے. اسلام اسے کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ. ابھی آپ کو بیان کرتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ راویہ تو اماں عائشہ ہے، اور میں نے کسی اردو یا عربی شرح میں بھی یہ نہیں پڑھا. اس حوالے سے اللہ نے میرے ذہن میں بات ڈال دی تو میں نے آپ کو یہ بات بتا دی کہ دیکھیں سوکن کی کس طرح مدح کر رہی ہے. یہ ہے اسلام. سوکن پنا جو فطرتی اس کے انکار نہیں، اور وہ گناہ بھی نہیں، اپنے دائرے میں رہے تو وہ تو مزید محبت کا باعث ہے. تو خیر توجہ ہٹ رہی اس بات سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ خوف کی کیفیت طاری ہوئی تو سیدھے اپنی رفیق حیات اماں خدیجہ کے پاس کے، اور انہوں نے بھی کوئی بات نہیں کی. حضور کے مزاج کا خیال رکھتے ہوئے سوالات کی بوچھاڑ کرنے کی بجائے وزڈم سے کام لیتے ہوئے، ادب و احترام سے کام لیتے ہوئے آپ پر کوئی چیز، کوئی کمبل، کوئی چادر، کوئی لحاف وغیرہ آپ پہ ڈال دی جس میں آپ لپٹ گئے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پر سردی کی کیفیت طاری تھی. جب خوف کی کیفیت دور ہوئی تو آپ نے اماں خدیجہ سے ہی بات کی. اللہ، رفیقہ حیات ہو تو ایسی رفیقہ حیات. فقال علی خدیجہ واخبرها الخبر. آپ نے حضرت خدیجہ کو پورا واقعہ سنایا اور اندر کی بات بھی بتا دی. لقد خشیت علی نفسی. خدیجہ مجھے تو اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا، مجھے تو اپنی جان کی فکر پڑ گئی تھی. وہ منظر ایسا تھا، یعنی میاں بیوی میں تعلق کی انتہا ثابت ہو رہی اس حدیث سے. اللہ اکبر. اور ایک ایک لفظ سے اماں خدیجہ کی وزڈم اور ان کی مدد پھوٹ رہی ہے. خدا کی قسم میاں بیوی کا تعلق پھوٹ رہا ہے کہ کیسا ہونا چاہیے. آگے دیکھیے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب جہاں اماں خدیجہ نے اتنا خیال فرمایا، شوہر کے وقار کا خیال رکھا، پھر شوہر کا بھی فرض ہے کہ وہ باوقار رہے. جو شوہر، جو میاں اپنی بیوی کے سامنے باوقار نہیں رہتا تو یاد رکھیے شوہروں، ایسی بیویاں پھر اپنے شوہروں کو بے وقار سمجھ لیتی ہیں. بیوی کے ساتھ محبت سے ضرور رہیں لیکن وقار کے دائرے میں رہیں، اور اس کو میاں بیوی اچھی طرح سمجھتے ہیں کس طرح وقار کے دائرے میں رہنا. آج لوگ انگریزوں کی نقل کرتے ہوئے جانور پنے پر اتر آتے ہیں، تو پھر ایسے میاؤں کو عورت جوتی کی نوک پہ رکھتی ہے.
ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حضرت خدیجہ جہاں اپنے باوقار شوہر کا احترام کر رہی تھیں، وہاں حضور کا بھی بہت بڑا کردار تھا کہ آپ نے بھی اماں خدیجہ کے سامنے اپنے آپ کو باوقار رکھا ہوا تھا۔ ایک ایک چیز سے سبق لینے کی ضرورت ہے، ایک ایک چیز سے۔ وہی کہ منظر اور پس منظر میں ایک ایک لفظ سے حکمت کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، خدا کی قسم حکمت کے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ اور میں اپنے اوپر اللہ کا فضل مانگتا ہوں کہ اللہ نے اس کام کے لیے ہمیں چن رکھا ہوا ہے بغیر کسی استحقاق کے۔ لوگ غالب کو پکڑ لیتے ہیں، غالب نے یہ کہا، شیخ سعدی کو پکڑ لیتے ہیں، اقبال کو پکڑ لیتے ہیں، ان کے شعروں کی وہ تشریح کرتے ہیں جو ان کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام اور اپنے نبی کے کلام کی وضاحت کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے ہمیں چن لیا ہے۔ علماء خدا کی قسم جتنا شکر ادا کریں کم ہے، وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ ہمارا وقت لگ رہا ہے تو ان چیزوں میں لگ رہا ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ حضور فرماتے ہیں اپنی زوجہ سے، اپنی رفیقہ حیات سے سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد، فقال علی خدیجہ واخبرها الخبر، میں کہتا ہوں میں یہ لفظ پڑھتا ہی رہوں، اس جملے میں ٹیسٹ اتنا ہے۔ واخبرها الخبر جملہ حالیہ بنتا ہے، اس کو جملہ حالیہ کی شکل میں لانے کا بھی اپنا مزہ ہے، جو عربی کا ذوق رکھتے ہیں ان کو اچھی طرح پتا ہے۔ خدیجہ سے کہا جبکہ آپ پورا واقعہ بیان کر چکے تھے، لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے اپنی جان کی فکر پڑ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ فقالت خدیجہ، اما خدیجہ کس طرح تسلی دے رہی ہیں اپنے شوہر نامدار کو، اپنے سرتاج کو، کیسے تسلی دے رہی ہیں ذرا سنیے تو صحیح۔ کلا، نہیں میرے سرتاج، نہیں ہرگز نہیں، آپ خوف نہ کھائیے گا۔ کلا، لا بھی نہیں کہا، کلا ہرگز۔ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ ذوالجلال کی قسم، اللہ آپ کو بے یار و مددگار رکھ کر رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ کسی کو بے یار و مددگار کر دے تو وہ رسوا ہو گیا نا۔ یہ میں نے بے یار و مددگار کا لفظ اس لیے بولا کہ اہل علم جانتے کہ یہاں ما یخزیک کا لفظ آیا کیوں، اس کا ماقبل سے تعلق بنتا نہیں، لیکن میں نے بے یار و مددگار کا لفظ بول کے تعلق پیدا کر دیا، سمجھنے والے سمجھ جائیں۔ یہ اہل علم کی بات ہے، اگر اردودان نہیں سمجھتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ کے رسوا نہیں کرے گا۔ آپ اپنی جان کا خوف نہ کھائیں، اللہ آپ کو مصیبت کے حوالے نہیں کرے گا، مصیبت میں نہیں ڈالے گا۔ لا الہ الا اللہ۔